رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کے دلائل بیان فرمائے آیت الکرسی میں۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ توحید کے جو قائل ہوتے ہیں، توحید ماننے والے جو ہوتے ہیں، میں ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں اور انہیں ظلمات سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کرتا ہوں۔ اور جو توحید کے مخالف ہوتے ہیں وہ شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، لہذا شیطان انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ جو اولیاء اللہ اور اولیاء الشیطان دو گروہ بن گئے نا، ایک گروہ وہ کہ جو کہ اللہ والوں کا ہے اور دوسرا گروہ وہ جو شیطان والوں کا ہے۔ ان دونوں گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب انہی دونوں گروہوں کی ایک مثال دی ہے، انہی دونوں گروہوں کی ایک مثال دی ہے۔ مثال میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ توحید کیا ہے اور توحید کے نتیجے میں بہت ساری جو قدرتیں ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں اور ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ انہی قدرتوں میں سے ایک قدرت اس آیت کریمہ میں بیان ہوئی توحید کی۔ توحید کے نتیجے میں ایک قدرت یہاں پر بیان ہوئی اور وہ قدرت کیا ہے؟ موت اور حیات، زندگی اور موت۔ یہ جو احیاء ہے، زندہ کرنا، یہ جو موت ہے، موت دینا، یہ ایک ایسی قدرت ہے جو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، اللہ کے سوا کسی کے پاس ہے۔ اور یہ ایک جو قدرت ہے، یہ اللہ کی توحید پر جو دلائل ہیں ان میں سے ایک دلیل ہے۔ توحید الہی پر، وحدانیت الہی پر، اس کی ذات اور اس کی صفات کے اعتبار سے کہ وہ اکیلا ہے، واحد ہے، لا شریک لہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ذات میں اور صفات میں۔ اس دعوے پر جو دلائل ہیں ان میں سے ایک دلیل زندگی اور موت کہ زندگی اور موت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، کسی اور کے اختیار میں ہے ہی نہیں، کسی اور کے اختیار میں۔ ابھی ہمارے سامنے بات آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اولیاء اللہ اور اولیاء الشیطان کا اجمالی ذکر فرمایا کہ میرے اولیاء اللہ ہیں اور اس کے اولیاء الشیطان ہیں، میں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہوں، وہ روشنی سے نکال کر تاریکیوں میں لے جاتا ہے۔ یہ بات سمجھانے کے بعد اب مثال دی۔ مثال کس کی دی؟ جلیل القدر پیغمبر ابو الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور ان کے مد مقابل دنیا کے سب سے بڑے 4 بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نمرود. دنیا میں 4 بڑے بادشاہ ہوئے ہیں جنہوں نے تقریباً پوری دنیا پر حکومت کی ہے. اپنی قوت کے اعتبار سے، اپنی سلطنت کے اعتبار سے، اپنی حکمرانی کے اعتبار سے 4 لوگ بڑے بادشاہ ہوئے، جن میں سے 2 بادشاہ ایسے ہیں جو اللہ کو ماننے والے تھے اور 2 بادشاہ ایسے ہیں جو اللہ کے منکر تھے. جو 2 اللہ کو ماننے والے تھے ان دونوں کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، اور جو 2 اللہ کو نہیں ماننے والے تھے اللہ نے ان کا ذکر بھی قرآن میں کیا ہے. ہاں، فرق یہ ہے کہ ماننے والوں کا نام لیا ہے اور نہ ماننے والوں کا صرف ذکر کیا ہے، نام نہیں لیا. بس ہماری اب جو ماننے والے تھے وہ 2 کون تھے؟ ایک سیدنا سلیمان علیہ السلام، جن کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، اور وہ پہلے نبی تھے جنہیں اللہ نے نبوت اور بادشاہت دونوں سے نوازا تھا. اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے جنہوں نے یہ دعا مانگی تھی، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. اے اللہ ایسی سلطنت نصیب فرما کہ میرے بعد ایسی سلطنت کسی کو نہ ملے. اور اللہ نے دی، ایسی سلطنت دی. تخت پر تشریف فرما ہو جاتے، حکم ارشاد فرماتے ہواؤں کو، تو ہوائیں اپنے دوش پر اس تخت کو لے کر اڑتی تھی. آپ کے یہ طیارے، آپ کے یہ جہاز اور آپ کی یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی. ہواؤں کو اللہ فسخرنا لہ الریح، الریاح، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ریاح کو، ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا. جنات ان کے تابع تھے. تو یہ بہت بڑے بادشاہ اور نبی تھے. نمبر 2، ماننے والوں میں سے دوسرے فرق ان کو وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، قرآن مجید نے سورہ کہف کے اندر اس بادشاہ کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ ہیں حضرت ذو القرنین رحمہ اللہ. کچھ لوگوں کا ان کے بارے میں بھی قول یہ ہے کہ یہ نبی تھے، لیکن اکثریت مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ نبی نہیں تھے لیکن اللہ کے ولی تھے. اللہ کے جو 2 لوگ اللہ کو ماننے والے نہیں تھے ان میں سے ایک نام نمرود ہے، نمرود بن کنعان، اور دوسرا نام بخت نصر، جس کو عام طور پر بخت نصر کہا جاتا ہے. تو یہ 2 لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو ماننے والے نہیں تھے. بخت نصر جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں کیا ہے، اور نمرود جس کا تذکرہ ابھی ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو 4 ہوئے بڑے بادشاہ، 2 ماننے والے، 2 نہ ماننے والے. ماننے والوں کا نام لے کر ذکر ہوا، نہ ماننے والوں کا نام لینا پسند نہیں کیا، نام لینا پسند نہیں کیا، بس تذکرہ کر دیا. اب دیکھیے تذکرہ کیا ہے. اس تذکرے کو سمجھنے سے پہلے ذرا پس منظر سمجھیے گا، آپ کو بات سمجھ آنے میں آسانی ہو جائے گی. قحط کا زمانہ تھا. اچھا، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ علاقہ کون سا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام جہاں پر آباد کار تھے. تو اس کا تذکرہ پہلے ہمارے سامنے آ چکا کہ یہ بابل جو کہ شہر یعنی جو ملک عراق ہے اس کا ایک شہر ہے بابل، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. موجودہ جو بغداد ہے اس سے 70 یا 100 میل کے فاصلے پر ہے یہ شہر، تو یا تھا یہ شہر، ٹھیک ہے. اب نئے نام سے ہے، اس نام سے نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر پیدا ہوئے، اور یہی وہ علاقہ ہے، یہی وہ بہت بڑا شہر ہے کہ جو اس وقت پایہ تخت تھا، دارالحکومت تھا. نمرود کا تخت یہی لگتا تھا جیسا ہمارے ملک کا تخت اسلام آباد ہے. تو ایسے ہی اس وقت کا جو تخت تھا وہ کہاں لگتا تھا؟ بابل. تو بابل کو معمولی شہر نہیں تھا، معمولی بستی نہیں تھی، بہت بڑا علاقہ اور بہت بڑا ایریا تھا جہاں پر مختلف ثقافتیں، کلچرز، یہاں پر مختلف قسم کی تہذیبیں
چلتی تھی، لوگوں کی رسم و رواج مختلف تھے، انداز زندگی مختلف تھے۔ ایسے میں دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں اکثر و بیشتر بادشاہوں کا معاملہ کچھ اس طرح کا ہوتا تھا کہ لوگ وقت کے بادشاہ کو درجہ ربوبیت پر تصور کرتے تھے۔ وقت کا بادشاہ رب کے معنی میں ہوتا تھا اور رب کا درجہ اس کو دیا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ معاملات بھی وہی کیے جاتے تھے جو رب کے سامنے کیے جاتے ہیں یا رب کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اسی سے اپنی حاجتیں پوری کروانا اور اسی کو اپنا انداتا سمجھنا، ہاں جی، اسی کو اپنا جو ہے وہ سب کچھ سمجھنا۔ یہ دو باتیں سمجھ گئی۔ اب تیسری بات سمجھیے، نمرود، اس کے والد کا نام کنعان تھا اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے جو حام ہے اس کی اولاد میں سے یہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے جو کنعان نام ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کا بیٹا، نہیں، کنعان تو مر گیا تھا۔ کنعان نے تو کہا تھا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچا لے، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ اللہ نے پہاڑ کے اوپر پانی کو پہنچا کر اسے تباہ و برباد کر دیا، اس کا تو نام و نشان ہی مٹا دیا، اس کی تو نسل ہی نہیں آگے چلی۔ جن تین بیٹوں کی نسل چلی، حام، سام، یافس، ان میں سے جو حام ہے اس کی اولاد میں سے نمرود ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کبھی اس کو کتابوں میں نمرود بن کنعان کے نام سے لکھا جاتا ہے اور کبھی اس کو اس کے دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے نمرود بن کوش کے نام سے جو ہے لکھا جاتا ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں کہیں اگر آپ تذکرہ پڑھیں تو آپ کو اجنبی نہ لگے کہ جی مولوی صاحب نے تو بتلایا تھا کہ نمرود بن کنعان اور یہ نمرود بن کوش ہے، ٹھیک ہے، تو نمرود وہی ہے۔ بہرحال وقت کا یہ بادشاہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا اور لوگ بھی رب سمجھتے تھے۔ یہ تین باتیں سمجھ آ گئی۔ اب چوتھی بات سمجھ لیجیے، پھر اصل واقعہ بیان کرتا ہوں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بابل میں یا اس پورے خطے میں، عراقی خطے کے اندر قحط سالی کا دورہ ہوا اور قحط اتنی شدت اختیار کر گیا کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کے اسباب اور ذرائع ختم ہو گئے۔ جو کچھ تھا وقت کے بادشاہ کے بعد اسٹاک کیا ہوا تھا، لوگوں کے پاس اپنا اسٹاک ختم ہو گیا۔ اب بادشاہ کے پاس لوگ حاضر ہوتے، سجدہ ریز ہوتے اور اس سے اپنی امنگوں کا، اپنی آرزوؤں کا اظہار کرتے۔ بادشاہ ان کے منہ میں کوئی زیرہ ڈالتا اور بھیج دیتا۔ بات سمجھ رہے؟ تاکہ یہ بار بار آئیں اور بار بار میری ربوبیت اور میری جو ان کے اوپر بادشاہی ہے اس کا توتی بولتا رہے۔ ایسے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مورخین نے لکھا کہ آپ بھی اپنی حاجت کے لیے، کہ وقت کی ضرورت ہے، تقاضا ہے، ہاں جی، جو معاش ہے اس کی ضرورت، اس کو پورا کرنے کے لیے وقت کے بادشاہ کے پاس جو اسباب موجود ہیں انہیں حاصل کرنے کے لیے آپ بھی تشریف لے گئے، لیکن انداز تھوڑا سا مختلف تھا، اور یہ انداز تو مختلف ہونا ہی ہے۔ یہ تو وقت کے نبی ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، ابو الانبیاء ہیں، انبیاء میں سے دوسرا نمبر ہے جن کا درجے اور فضیلت کے اعتبار سے۔ میرے پاس تو ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو نبی نہیں ہیں، نبی کے قدموں کو بوسہ دینے والے ہیں، جن کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ وہ وقت کے بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں تو اپنے گھوڑے سے نیچے نہیں اترتے، ایسے ہی محل میں داخل ہو جاتے ہیں اور اپنے نیزے سے ان کی قالین پر ایسے کر کے ضربے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ان کے جو سیکورٹی گارڈ ہیں ان میں اتنی جرت نہیں کہ وہ اس اللہ کے بندے کو روک سکیں کہ تم ہمارے قالین پر اس طرح کی حرکت کیوں کر رہے ہو، اور جس قالین پر لوگ پیدل اپنا ننگے پاؤں چلتے ہیں، آپ اس قالین پر جو ہے وہ اپنے گھوڑے کو لے کر آ گئے۔ لیکن یہ جرت اور بہادری کس نے پیدا کی؟ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق نے۔ تو ایک ادنا آدمی انبیاء کے مقابلے میں جب اس کا تعلق باللہ مضبوط ہو اور اس کے اندر ایمانی قوت اتنی بڑھ جائے تو پھر نبی تو نبی ہیں، اور پھر نبی بھی ابو الانبیاء ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آٹا یا خردنوش کا سامان لینے کے لیے بادشاہ کے پاس گئے،
ظاہر ہے بادشاہ ہے، یہ رعایا ہے، اور رعایا کا کام ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس جائیں، بادشاہ کا کام ہے کہ رعایا کی مدد کریں۔ یہاں مذہب نہیں دیکھا جاتا، یہاں مذہب نہیں دیکھا جاتا۔ اب جب گئے تو عام جو اسلوب تھا، جو طریقہ کار تھا، اس سے ہٹ کر آپ نے نیا طریقہ ظاہر فرمایا، اور وہ کیا تھا کہ لوگ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتے تو دروازے سے قدم اندر رکھتے ہی سجدہ ریز ہوتے اور پھر اٹھ کر کے آگے بڑھتے، جیسا کہ آج کل بھی بہت سارے مقامات پر، بہت ساری درگاہوں میں، خانقاہوں میں ایسا نظام موجود ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور پھر اوپر سے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ہم سجدہ عبادت نہیں کروا رہے، تو نہیں کروا رہے تو تعظیم بھی نہ کرواؤ۔ ہماری شریعت میں تو سجدہ تعظیم بھی جائز نہیں ہے، تو یہ بھی نہ کرواؤ، لیکن نہیں کہتے کہ لوگ کر رہے ہیں، محبت میں کر رہے ہیں تو کرنے دیں۔ تو لوگ تو پھر محبت میں بہت کچھ کرتے ہیں، تو پھر کیا سارا کچھ کرنے دیا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ شریعت کے احکامات کو نافذ کروانا جو لوگ پیشوا اور مقتدا ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے، جن کے ساتھ لوگ عقیدت رکھتے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو دین بتائیں۔ جب ان کے پاس عقیدت کے ساتھ لوگ حاضر ہوتے ہیں تو ان کا کام ہے، لوگوں کا ان پر حق ہے کہ وہ ان کو دین بتلائیں، کہ ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے شریعت کے احکامات پر زد پڑتی ہو۔ آپ احترام کریں، اکرام کریں، ادب کریں، آپ ہدیہ دیں، تحفہ دیں، گفٹ کریں، جو مرضی کریں، لیکن ایسا کام نہیں کرنا۔ پر ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے، لوگ سجدہ کرتے تھے، پھر اٹھ کر کے اپنی حاجت براری ہاتھ باندھ کر کے عاجزی کے ساتھ پیش کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ کوئی سجدہ، نہ کوئی اس طرح کا ہاتھ باندھنے والا معاملہ، نہ کوئی عاجزی، سیدھے گئے جا کر کے اپنی بات ابھی شروع نہیں کی تھی کہ سوال ابراہیم علیہ السلام پہ ہو گیا۔ سوال ظاہر ہونا ہی تھا کہ اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے نظام کو چیلنج کر دیا گیا۔ نظام کو جب چیلنج کر دیا تو ظاہر بادشاہ کو تو قبول نہیں ہوگا، تو بادشاہ نے فوراً سوال کر دیا کہ آنے والے نوجوان آپ کون ہو، تعارف کرواؤ۔ تعارف کروایا کہ میں ابن آذر ہوں، جو آپ کے ہاں بڑے اہم عہدے پر منصب پر فائز ہے۔ اچھا، تو آپ نے یہ جو عام اسلوب اور عام طرز حیات ہے اس کے خلاف کام کیا، کیوں؟ آپ نے میرے سامنے سجدہ ریزی نہیں کی۔ جواب دیا کہ میں سجدے کے قابل صرف اپنے رب کی ذات کو سمجھتا ہوں، اپنے مالک کو سمجھتا ہوں، اپنے خالق کو سمجھتا ہوں، اس کے سوا کسی کو سجدے کے قابل نہیں سمجھتا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے، وہاں جس دور کی بات کر رہا ہوں وہاں سجدہ تعظیمی جائز ہے، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ تعظیمی بھی نہیں کیا۔ اسے کہتے ہیں استقامت، اسے کہتے ہیں عزیمت، اسے کہتے ہیں بہت بڑا ایک اپنا منصب اور اپنی عزت کو، اپنے وقار کو، اپنی آبرو کو محفوظ کر کے اس کو ظاہر کرنا، ورنہ سجدہ تعظیمی کرتے تو جائز تھا، تعظیماً سجدہ کرتے تو جائز تھا، کیونکہ تعظیمی سجدہ امت محمدیہ میں آ کر کے حرام ہوا، اس سے پہلے تو جائز تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ سجدہ نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سجدہ تعظیمی ہوتا نہیں تھا، یہاں سجدہ عبادت ہوتا تھا۔ اگر تعظیماً سجدہ کرتے تو لوگوں کو اشتباہ ہوتا کہ ابراہیم نے بھی سجدہ عبادت کیا ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ والوں کا کام یہ ہوتا ہے، اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست اس بات کا تقاضا کرتی ہے اور متقاضی ہوتی ہے کہ وہ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس کام کی وجہ سے لوگوں کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ پر کے موقع پر جو ایک درخت کے نیچے بیعت رضوان لی گئی تھی، اس درخت کو ایک موقع پر جا کر کے کٹوا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کا رجحان بن رہا تھا کہ لوگ وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، کبھی وہاں جا کر کے لوگ بیٹھ جاتے تھے، وہاں جا کر کے لوگ بیٹھ کر دعائیں مانگنا شروع ہو گئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہوا کہ یہ لوگ آج تو یہ کام غلط نہیں ہے، یہ والے کام تو غلط نہیں ہے، لیکن آنے والے وقتوں میں اگر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا تو یہاں پر شرکیات شروع ہو جائیں گے اور یہاں پر خرافات اور رسومات شروع ہو جائیں گے، اس لیے آپ نے اس درخت کو جڑ سے کاٹ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ تعظیمی نہیں کیا۔ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔
کوئی شبہ نہیں چھوڑتے۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ سے واپس آئے، بچڑے کی پوجا کرنے والوں نے ایک بچڑا جسے سامری نے تیار کیا تھا سونے کے زیورات سے، موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو توڑ کر، اس سونے والے بچڑے کو توڑ کر یہ نہیں کیا کہ قوم میں تقسیم کر دیا، بلکہ بچڑے کو جلایا اور جلا کر کے پگھلا کر کے زمین کے اندر دفن کر دیا۔ کیوں؟ سونے کو استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن اس لیے استعمال نہیں کروایا گیا کہ آج اگر میرے اور آپ کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کے غلاف کا تبرک آ جائے، کوئی ایک پیس آ جائے، تو ہم کیا اس کو کیا کریں گے؟ رومال بنائیں گے؟ کیا کریں گے؟ عزت کے ساتھ رکھیں گے، وقار کے ساتھ رکھیں گے، اس کو جو ہے وہ فریم کے اندر لگا کر کے اپنے گھر میں چسپاں کریں گے، باعث برکت سمجھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس سونے کو تقسیم نہیں کروایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قوم جو کہ بت پرستی کا شکار رہی ہے، اگرچہ اس بچڑے کو توڑ دیا جائے گا ان کے سامنے، اگرچہ اس بچڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن یہ اس بچڑے کے جو ٹکڑے ہیں، جو ذرات ہیں، کہیں ایسا نہ ہو آج نہیں، کل نہیں، پرسوں ان کی اولادیں اور ان کی نسلیں آ کر ان کی پوجا شروع کر دیں۔ بات ہماری تو موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بڑا زیور اور اتنا بڑا جو معدنی ذخیرہ تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا، صرف اس لیے اس سے کوئی غلط چیز پیدا نہ ہو جائے۔ بات سمجھ گئی جی؟ چند مثالیں دے کر بات سمجھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا، وہ سجدہ تعظیمی ہو سکتا تھا لیکن نہیں کیا، اس لیے کہ لوگوں کو شبہ نہ پڑ جائے کہ کہیں ابراہیم علیہ السلام سجدہ عبادت تو نہیں کر رہے۔ سوال ہوا ابراہیم علیہ السلام پر، اے ابراہیم آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ عام طرز یعنی جو آداب ہیں ان آداب اور ان احکامات یا ان معاملات کے رعایت کیے بغیر آپ دربار میں داخل ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ میں سجدے کے لائق حقیقی رب کو سمجھتا ہوں، اس کے سوا کسی کو نہیں سمجھتا۔ تو نمرود نے فوراً کہا میں رب نہیں، میں ہی تو رب ہوں، رب میں ہی تو ہوں۔ جب سب مجھے رب سمجھتے ہیں تو آپ مجھے رب کیوں نہیں سمجھ رہے، اور میرے علاوہ کیا کوئی اور رب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح کے باطل نظریات کے حامل لوگ ہوتے ہیں، وہ اول پہل کسی حق والے کی دلیل سن کر کے تو پہلے اس کا تمسخر اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو نمرود نے بھی وقت کے پیغمبر کا مذاق اڑایا، اور مذاق یوں اڑایا کہ موت و حیات یہ ربوبیت کی دلیل ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ فوری طور پر اس نے آرڈر جاری کیے جیل خانہ جات کے وزیر کو کہ جناب وہاں سے جیلر کو کہ وہاں سے 2 قیدی لائے جائیں، وہ جو فلاں قیدی ہے جس کو کل پھانسی دی جانی ہے اسے بھی لاؤ، اور اس قیدی کو بھی لاؤ کہ جس کو ہم نے کل رہا کرنا تھا، دونوں کو لے کر آؤ۔ اب جب لایا گیا تو ایک جسے رہا کیا جانا تھا اس کے لیے آرڈر جاری کر دیا اسے پھانسی لٹکا دو، اور جسے پھانسی دی جانی تھی کل اس کو کہا گیا کہ اسے رہا کر دو۔ اور پھر ساتھ ہی بڑے تمطراق کے ساتھ تکبر اور غرور کے ساتھ کہنے لگا اے ابراہیم دیکھا، جسے زندگی ملنی تھی اسے میں نے موت دے دی، جسے موت ملنی تھی اسے میں نے زندگی دے دی، تو جسے زندگی اور موت کا اختیار تو میرے ہاتھ میں، انا احیی و امیت، میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ نادان ہے، بے وقوف ہے، عقل مند نہیں ہے، اس نے موت اور حیات کو اور انداز میں سمجھا ہے، حالانکہ حیات تو احیاء تو یہ ہے کہ کسی بے جان چیز میں جان پیدا کرنا، اصل زندگی تو وہ ہے۔ اور اگر موت پر اختیار ہے، اس کو اختیار سمجھتا ہے کہ کسی کو پھانسی لٹکا دیا تو اس نے موت پر اختیار، تو کیا اس بات پر بھی اس کی قدرت ہے کہ اگر اس کو پھانسی دے رہا ہو اور عین اس وقت کہ جب اس کی روح نکل گئی ہو تو کیا اس کے اندر اتنی قدرت اور اتنی طاقت موجود ہے کہ یہ اس روح نکلی ہوئی روح کو واپس لے آئے؟ اگر اختیار ہے تو ایسا کر سکے نا، میرا رب تو ایسا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے 70 لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا،
کیا حضرت سموئیل علیہ السلام جس بستی سے گزرے، جس جنگل سے گزرے، وہاں پر مردوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا؟ آگے آنے والا واقعہ بتلائے گا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ایسا نہیں پیدا ہے. خود اس سے آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے آئے گا کہ 4 پرندوں کو کیسے انہوں نے کاٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کیما کر دیا، پھر ان میں روح کیسے آ گئی. اگر یہ زندگی اور موت پر قادر ہے تو پھر اسے مردے کے اندر سے روح نکلنے کے بعد مردہ اس کے اندر روح لوٹانے کی قدرت بھی ہونی چاہیے. یقیناً نہیں ہے اس کے پاس. ابراہیم علیہ السلام تو سمجھ گئے کہ یہ بیوقوف ہے، نادان ہے. اب اس نادان کو، بیوقوف کو ایسے انداز میں سمجھایا جائے کہ خود یہ بھی پریشان ہو جائے اور سننے والے بھی اس کی پریشانی کو دیکھ کر کے حق کو حق سمجھنا شروع ہو جائے، یا کم از کم حق کو حق نہ سمجھیں تو باطل کا ابطال تو ان کے حق ان کے ذہن میں بیٹھ جائے. دیکھیں 2 چیز ہوتی ہے، ایک ہے احقاق حق اور ایک ہے ابطال باطل. یعنی ایک ہے کہ آپ حق کو سمجھ جائیں اور حق کا ساتھ دیں، ایک یہ صورت ہے. اور دوسری صورت یہ کہ آپ حق کو نہ سمجھیں، حق کا ساتھ نہ دیں، لیکن آپ باطل کو تو کم از کم سمجھیں، یعنی غلط کو غلط تو کہہ سکیں. اتنی تو توفیق آپ کو حاصل ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر طرز اور انداز یہ اختیار کیا فوری طور پر. اور یاد رکھیے کہ اللہ والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود واضح طور پہ فیصلہ فرمایا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، چلنا چاہتے ہیں، ہاں جی ارادہ رکھتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں، ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں. راہیں کھولنا کس کو کہتے ہیں؟ عین وقت پر حاجت کا، ضرورت کا پورا ہو جانا، یہ راستے کا کھل جانا ہے. اب یہاں پر بظاہر عقلی اعتبار سے نمرود نے بظاہر لاجواب کر دینے والی حرکت کر دی، کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسی بات جو فوراً اس کو مبہوت کر دے بظاہر نظر نہیں آتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بات سلجھا دی اپنے وقت کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اور وہ بات کیا تھی کہ دیکھیے جناب، زندگی اور موت پر تو آپ نے کچھ نہ کچھ مثال دے دی ہے. میرے رب کی قدرت تو یہ بھی ہے کہ میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر آپ کا دعویٰ ربوبیت ہے اور آپ کو قدرت رکھتے ہو کسی قسم کی بھی، تو پھر ایسا کر لیں کہ مغرب سے طلوع کر لیں، مشرق میں غروب کر لیں. ہاں جی، ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ آپ کے پاس کوئی قدرت اور قوت اور کوئی طاقت ہے. آپ کے ماننے والے پر بھی آپ کا کوئی جو ہے وہ تمطراق یا آپ کا غرور اور آپ کا تکبر جو ہے وہ ظاہر ہو جائے. اب جب نمرود نے یہ والی بات دیکھی نا، سنی، تو وہ بھانپ گیا کہ یہ جہاں سے بول رہے ہیں وہاں میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر وہ کوئی جواب دینا چاہتا تو جواب بن سکتا تھا، یہاں جواب بن سکتا تھا. مثلا وہ یوں جواب بھی دے سکتا تھا کہ یہ کام تو میں کرتا ہوں، یہ کام تو میں کرتا ہوں، اگر تمہارا کوئی رب ہے تو ان سے کہو کہ مغرب سے طلوع کرے، مشرق میں غروب کرے، کہہ سکتا تھا. لیکن اصل میں وہ یہ جانتا تھا کہ اگر میں یوں بھی کہہ دوں گا نا تو ہو جائے گا، کیونکہ جہاں سے یہ بول رہے ہیں میں وہاں کے مقابلے کی تاب نہیں لا سکتا. بس اس نے عافیت اور نجات اسی میں سمجھی کہ وقت کو ٹال دیا جائے. اور اس نے کہا جناب گستاخ ہے، بے ادب ہے، جو آج بھی کہا جاتا ہے یہ گستاخ ہے. مول صاحب سے کوئی مطلب سوال کریں تو پھر فوری طور پہ جواب آ جاتا ہے یہ گستاخ ہے، یہ بے ادب ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. سے نکال دو، گستاخ کو نکال دو. چنانچہ نمرود کے دربار سے ابراہیم علیہ السلام کو خالی ہاتھ واپس جانا پڑا. وہ جو راشن لینے آئے تھے قات سالی کے زمانے میں وہ تو نہیں ملے گا، ظاہر ہے دشمن ہے، تو دشمن پر تو کوئی مطلب اس طرح کا معاملہ احسان والا معاملہ نہیں ہوتا، محبت و شفقت و مہربانی والا معاملہ نہیں ہوتا، پیار والا معاملہ نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہیں جو تھیلا لے کر آئے تھے راشن کے لیے وہ خالی ہاتھ. چلتے چلتے راستے میں خیال آیا، مفسرین نے لکھا ہے راستے میں خیال آیا کہ ایسے ڈائریکٹ گھر خالی تھیلے کے ساتھ جاؤں گا اچانک تو گھر والوں پر اثرات اچھے نہیں مرتب ہوں گے، تو کچھ نہ کچھ اس میں ڈال کر لے جاتا ہوں، پھر بعد میں حالات جو بھی ہوں گے اس کے مطابق انہیں وضاحت کر دی جائے گی.
چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ریت یا مٹی انہوں نے تھیلے میں ڈالی اور ڈال کر کے بند کر کے لے گئے اور لے جا کر کے گھر میں رکھا ایک کونے میں، اور اپنی تھکاوٹ کی وجہ سے وہ بستر کی طرف گئے اور محو استراحت ہو گئے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ اٹھی، انہوں نے تھیلا کھولا، آٹا نکالا، آٹا گوندا، روٹی بنائی، کھانا تیار کیا، ابراہیم علیہ السلام کو جگایا، اٹھیے کھانا کھا لیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کھانا کہاں سے؟ کہا جو آپ آٹا لے کر آئے تھے۔ بس دوسری بات انہوں نے بھی نہیں کی، سمجھ گئے کہ جس کے لیے میں جنگ لڑ کے آیا ہوں اس نے مدد فرما دی ہے، جس کے لیے جنگ لڑ کر آیا ہوں اس نے تعاون فرما دیا ہے۔ ہاں، جس کے سامنے سجدہ نہیں کیا اس نے دھتکار دیا، لیکن جس کے لیے نہیں کیا تھا اس نے اپنا بنا لیا ہے، اس نے اپنا لیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں سمجھائی ہیں۔ ایک زندگی اور موت کو سمجھایا کہ زندگی اور موت میرے قبضہ قدرت میں ہے، کسی اور کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے، اور دوسری بات یہ سمجھائی ہے کہ مٹی کو آٹا بنانا میرے ہاتھ میں ہے، محروم کو قسمت والا بنا دینا میرے ہاتھ میں ہے، جسے دنیا اپنی طرف سے دور کر دے اسے بلندیوں پر پہنچانا میرا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے اندر یہی بات سمجھائی، تو توحید کو سمجھایا ہے اس دلیل کے ساتھ کہ موت و حیات کا مالک کون؟ اللہ۔ دیکھیے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ الم تر، کہ آپ نے نہیں دیکھا، یہ بات پہلے گزر چکی، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم میں، کہ یہاں پر رؤیت سے مراد کیا ہے، دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ ایک دیکھنا وہ ہوتا ہے جو آنکھ سے ہوتا ہے، ایک دیکھنا وہ ہوتا ہے جو دل سے ہوتا ہے، یعنی علم کے ذریعے سے۔ آنکھ کے دیکھنے کو رؤیت بصری کہتے ہیں، اور دل کے دیکھنے اس کو بصارت بھی کہتے ہیں، اور دل کے دیکھنے کو بصیرت کہتے ہیں، رؤیت قلبی کہتے ہیں، اس کو علم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو یقیناً یہاں رؤیت بصری تو مراد ہو ہی نہیں سکتا، آنکھ سے دیکھنا مراد ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کم از کم 2600 سال پیچھے مبعوث ہوئے، اور بعض رات نے 3600 سال پرانی بات کی ہے۔ اب اگر تاریخ کے اس قضیے کو سامنے رکھا جائے تو سال ہا سال نہیں، صدیاں بیت گئی، اور صدیوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ظاہر ہے وہ واقعہ جو صدیوں پہلے پیش آیا وہ آپ کی اپنے آنکھوں سے دیکھنا تو محال ہے۔ آپ کا وجود بعد میں، آپ کی پیدائش بعد میں، آپ کی آمد بعد میں، اس لیے آنکھوں سے دیکھنا تو محال۔ اب کون سا دیکھنا مراد ہوگا؟ بصیرت، قلبی، علمی۔ علم کے اعتبار سے کیا آپ کے پاس علم نہیں ہے تو ہم بتا دیتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں تو ہم بتائے دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جو اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ کے بندے سے اللہ کے بارے میں لڑ رہا تھا، یعنی ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں لڑائی کر رہا تھا۔ ان آتاہ اللہ الملک، وجہ اس کی یہ تھی، وہ لڑ اس لیے رہا تھا کہ اسے اللہ نے بادشاہت عطا کی تھی، اسے اللہ نے، وہ اپنے بادشاہت کی نخوت، غرور، تکبر میں آ کر کے وقت کے پیغمبر سے لڑ رہا تھا۔ اس قال ابراہیم ربی الذی، دیکھیے قرآن پاک کا اسلوب اور انداز کیا ہے۔ قرآن پاک واقعات کے جزیات کو نہیں بیان کرتا، جو مقصودی بات ہوتی ہے، جو محتم بشان بات ہوتی ہے، جو اصل مقصد کی والی بات ہوتی ہے اس کو ذکر کرتا ہے۔ باقی جو جزیات ہوتے ہیں یا تو وہ احادیث سے ثابت ہوتے ہیں، یا تفسیری اقوال میں موجود ہوتے ہیں، یا تاریخی اقوال میں موجود ہوتے ہیں۔ خود قرآن پاک ان الفاظ کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس لیے کہ قرآن پاک تاریخ کی کتاب نہیں ہے، جزیات پر مشتمل کتاب نہیں ہے۔ قرآن پاک اجمالی اور ایک دستور حیات اور دستوری کتاب ہے اور اصولی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، کہ جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، جو جلاتا ہے۔ ترجمے میں چونکہ جلاتا لکھا ہوا میں نے اسے زندہ والے ترجمہ نہیں کیا۔ یہاں مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک
وقت میں ایک دوست مطلب تھے، انہوں نے ایسی بات کرتے کرتے اس آیت کریمہ کا ترجمہ انہوں نے ذکر کیا کہ جی میں نے ایک تفسیر میں اس کا ترجمہ پڑھا ہے کہ اللہ پاک وہ ہے کہ یحیی و یمیت، کہ جو جلاتا ہے اور مارتا ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، جلاتا ہے اور مارتا ہے، یعنی متضاد بات ہونی چاہیے تھی. متضاد بات تو نہیں، یہ تو دونوں ایک ہی بات ہے. تو ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جب آپ کی باری آئے گی نا تو آپ کو جلائے گا. وہاں جلانا نہیں ہے، وہاں جلانا ہے. جلانا اردو میں زندگی دینے کو کہتے ہیں. یہاں وہ جلانا آگ سے جلانا نہیں ہے. اس لیے میں نے ترجمہ کیا کہ وہ جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، یعنی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. قال انا احیی و امیت، تو وہ فوراً کہنے لگا کہ زندگی دینا اور موت دینا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں. قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر. ابراہیم نے کہا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجیے. فبہت الذی کفر، یہ سن کر کافر حیران رہ گیا. یہ سن کر کافر حیران رہ گیا. ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ ترجمہ تو نہیں، وہ کہا کرتے تھے فبہت الذی کفر، بس دم دبا کے بھاگ گیا. نمرود دم دبا کے، یہ دم دبا کے بھاگنا ایک محاورہ ہے کہ میدان چھوڑ کر کے رائے فرار اختیار کرنا. فبہت الذی کفر، کافر حیران ہو گیا. اس دلیل پر حیران ہو گیا کہ کتنی زبردست دلیل دی ہے. اب اگر اس دلیل کا میں پیچھا کرنا چاہوں گا تو جتنا پیچھا کروں گا اتنا ہی میں رسوا ہوں گا. اس لیے اس نے عافیت اسی میں سمجھی کہ بھائی اس کو نکالو، یہ بے ادب ہے، مستحق ہے بس. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ فرماتے ہیں کہ اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت ظالم، یہاں پر ظالم کا لفظ ہے. دیکھیے یاد رکھیے قرآن مجید میں اکثر و بیشتر جب قوم ظالم یعنی ظالم قوم کا ذکر ہو، جب لوگوں کے ساتھ ظالم کی نسبت کا ذکر ہو کہ یہ لوگ ظالم تھے، یہ لوگ کانو اظلموا یا کانو ظلموا وغیرہ وغیرہ اس طرح کے الفاظ جب آتے ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مشرک لوگ تھے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین کا یہاں پر معنی یہ ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو یعنی مشرک قوم کو ہدایت نہیں دیتے. مشرک قوم کو ہدایت، تو مشرک قوم کو ہدایت نہ دینا، یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرک قوم کو ہدایت کیوں نہیں؟ حالانکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مشرک تھے اور اللہ نے انہیں ہدایت دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں نفی کیوں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان کے حالات کو دیکھ کر نفی فرمائی جا رہی ہے. ان کے حالات کو یعنی نمرود اور نمرود کے چیلوں کے حالات کو دیکھ کر کے نفی فرمائی، ورنہ مطلقاً ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ مشرکوں کو ہدایت نہیں دیتے. ہدایت ملتی مشرکوں کو ہے، ہدایت ملتی ہی مشرکوں کو ہے، گمراہوں کو ہے، جو کافر ہے، جو فاسق ہے، جو مرتد ہے، جو زندیق ہے، انہیں ہدایت دے کر کے اسلام میں داخل کیا جاتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا اب اس کی تطبیق یہ ہوگی کہ جس کے دل میں طلب ہدایت ہوگی اللہ اسے ہدایت نصیب فرمائیں گے، اور جس کے دل میں طلب ہدایت نہیں وہ بڑا ہی ظالم ہے، اور اللہ ایسے ظالم کو ہدایت نہیں دیتے. اللہ ایسے ظالم کو ہدایت. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب